محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 سے لے کر 242 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو ما لم قبل اس کے کہ نہ تمسوہن ہاتھ لگایا ہو تم نے ان کو، او یا تقرضوا مقرر نہ کیا ہو لہن لیے ان کے فریضتاً مہر، و متعوہن اور کچھ خرچ دو ان کو، پر الموسع خوشحال قدرہ وسعت اس کی کے، و علی اور اوپر المقتر غریب قدرہ وسعت یا حیثیت اس کی، متاعًا فائدہ دینا، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً حق ہے، کس پر، علی المحسنین نیک لوگوں پر۔ وَإِنْ اور اگر طلقتموہن طلاق دو تم ان کو، من قبل پہلے اس سے، ان کے تمسوہن ہاتھ لگاؤ تم ان کو، وقد اور البتہ تحقیق فرضتم مقرر کیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتاً مہر، فنصف پس نصف ما فرضتم جو مقرر کیا تم نے، الا مگر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بھی نیکی کرنے کی بات بتائی ہے، الا مگر، ان یعفونا یہ کہ وہ درگزر کریں، او یا یعفو درگزر کرے وہ، الذی وہ کہ، بیدہ جس کے ہاتھ میں، عقد ہے، النکاح نکاح کا، وان اور یہ کہ، تعفو درگزر کرو تم، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہ، تنسوا بھولو، الفضل فضیلت یا احسان کرنا، بینکم درمیان اپنے، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ فرمایا، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان تعلق نشو نہ ہوا ہو اور شوہر طلاق دے دے تو اس صورت میں مہر کے احکام اور عورتوں کی حق تلفی کا امکانی تدارک کیا ہو۔ اگر مہر کی رقم متعین نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں مرد اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ دے سکتا ہے دے دے، اگر معین ہو تو آدھا مہر عورت کا حق ہے،
اگر مرد اس سے زیادہ بھلائی کر سکے تو یہ تقوی اور فضیلت کی بات ہوگی۔ ایک اصولی حقیقت بیان کی ہے کہ نکاح کے معاملے میں مرد کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے زیادہ قوی ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ ہر معاملہ میں عفو درگزر کا معاملہ بھی اس کی طرف سے زیادہ ہو، نہ کہ عورت کی طرف سے۔ یعنی اللہ کو پسند ہے کہ مرد زیادہ احسان کرے۔ انسان جو خواہشات کا پتلا اور خود غرض مندیوں کی مخلوق ہے، انسان جو خواہشات کا پتلا اور غرض مندیوں کی مخلوق ہے، کیونکر ایسی اخلاقی طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی کی اخلاقی آزمائشوں میں پورا اترے۔ اور اس کی راہ یہی ہے کہ وہ تعلق باللہ سے اپنے اندر سچی روح پیدا کرے۔ اس سچی روح کو نشو و نما دینے والے ذرائع یہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ابھی طلاق کی احکام آ رہے ہیں اور ساتھ ہی نماز کی بات آ گئی۔ حافظو، حفاظت کرو الصلاتی، نمازوں کی، والصلاتی، اور نماز کی، الوسطی، درمیانی یعنی عصر کی نماز، اور وقومو، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر، فإن، پس اگر، خفتم، خوف ہو تمہیں، فرجالن، تو پیدل، اور رکبانن، یا سوار، فإذا، پس جب، امنتم، اس میں ہو تم، امن میں ہو تم، فاذکروا، تو یاد کرو اللہ کو، کما، جس طرح، جیسا کہ، علمکم، سکھایا اس نے تم کو، ما لم، جو نہیں، تکونوا، تھے تم، تعلمون، جانتے۔ ابھی طلاق کے احکام ابھی کچھ باقی رہتے ہیں، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات بتائی ہے۔ فرمایا، مسلمانوں، سب نمازیں، خصوصاً پہلے 5 نمازوں کی بات آئی، پھر خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو۔ 3 باتیں اس میں بتائی ہیں کہ 5 نمازوں کی، اور پھر نمازوں کا اہتمام، اور پھر باادب ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار، جس حال میں ہو، نماز پڑھ لو۔ نماز کسی بھی حالت میں نہیں معاف، اور نماز کو ٹائم پر بھی پڑھنا ہے۔ پھر جب امن اطمینان ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو، اور جو لوگ تم میں، فرمایا کہ اس کی راہ یہی ہے کہ وہ تعلق باللہ سے اپنے اندر سچی روح پیدا کرے۔ اس سچی روح کو نشو و نما دینے والے ذرائع یہ ہیں: اللہ کی عبادت اور نماز کی حفاظت کرنا۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس طرح کھڑا ہو کہ خشوع خضوع میں ڈوبا ہوا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے نزدیک نماز کا سب سے پہلے خشوع اٹھے گا۔ نمازیں تو لوگ پڑھیں گے مگر اس میں سے خشوع نہیں ہوگا ان میں، اور خوف اور جہاد و قتال کی حالت میں بھی نماز ادا کی جائے اور وقت پر ادا کی جائے۔ پھر دوبارہ ابھی چل رہا ہے ذکر عورتوں کے بارے میں کہ شادی نکاح کے بارے میں، آگے فرمایا، والذین، اور جو لوگ، یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجاً، عورتیں، وصیتاً، وصیت کرنا، لازواجہم، بیویوں کے لیے ان کی، یا اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً،
نان نفقہ الی الحولی سال تک غیر اخراج بغیر نکالے، فائن پس اگر خرج نہ نکل جائیں وہ، فلا تو نہیں جناح کچھ گناہ علیکم تم پر، فی ما فعلنا جو کریں وہ اس میں، فی انفسہن اپنے حق میں، من معروف معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ وللمطلقات اور لیے مطلقہ عورتوں کے، متاع نان نفقہ دینا، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لے لو، سمجھ لو۔ اگر یہ جو آخری آیت ہے نا، ہم اس کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ ہمارے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اس طرح جیسے اللہ نے حکم نازل کیا ہے ایسے ہی کر لو گے تو تمہارے اندر سے کتنی باتیں جو ہیں آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر آ گیا کہ اگر شوہر وفات پا جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اگر شوہر بیوی کی مرضی کے خلاف وصیت کر جائے کہ 1 برس تک عورت اس کے گھر میں ہی رہے اور نان نفقہ پائے تو ایسی وصیت واجب التعمیل نہیں، کیونکہ آیت کی روح سے وفات کی عدت 4 ماہ یعنی پیچھے ہم نے پڑھ لی، وفات کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے، مقرر کر دی گئی ہے۔ البتہ اگر عورت چاہے تو 1 سال تک گھر میں رہ سکتی ہے اور نان نفقہ سے مستفید ہو سکتی ہے، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ نکاح طلاق کے احکام کے اختتام پر پھر متعلقہ عورتوں کے لیے احسان و سلوک کا دوبارہ حکم دیا، کیونکہ اس معاملہ میں رشتہ کار مردوں کے ہاتھ میں تھا اور عورتوں کا پہلو کمزور تھا، لہٰذا ضروری ہوا کہ بار بار حسن سلوک اور عفو درگزر کرنے پر زور دیا جائے۔ طلاق کو اسلامی قانون میں ایک نہایت ہی ناخوشگوار عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائز چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہم نے پڑھا ہے ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے گھروں میں ایسے جھگڑے نہ پڑیں، اور اگر پڑ جائیں، اگر کوئی بات ہو جائے، دیکھیں ابھی لکھا ہوا ہم نے پڑھا کہ کوئی گناہ نہیں ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دے،
تو یہ چیزیں ہم تو اتنی ناراضگیاں کرتے ہیں کہ ساری ساری زندگیاں ہماری گزر جاتی ہیں، ہمارے غصے نہیں تھوڑے ہوتے۔ تو اس میں اللہ نے مشورہ دیا ہے کہ تم میرے حکم کے مطابق اپنے فیصلے کر کے آپس میں صلح رکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔